اور آپ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ کے جتنے لو ونس ہیں ٹرائی ٹو ٹیل دیم کہ ہم 30th پارہ سٹارٹ کرنے والے ہیں، صرف 30واں پارہ ہی وہ کر لیں گے میرے ساتھ تو انشاءاللہ زندگی کے بہت سے وہ کہتے ہیں نا دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک نئی طرح کی انڈرسٹینڈنگ قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک نئی طرح سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو دعا کیجیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت، تندرستی اور ایمان کے ساتھ موقع دے کہ ہم لوگ یہ کام کر سکے۔ میں اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ یا پاک پروردگار بس اتنا لمبا یہ سفر ہے، اتنی زندگی دینا کہ میں آخر تک پہنچ جاؤں، میں قرآن ایک دفعہ پورا 30th پارے تک میں تفسیر کروا لوں۔ تو جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تو میں خود ہی سے ڈر گئی، ایسے ہو یہ تو میں نے یہ مانگا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ 30واں پارہ کرنے کے بعد میرا وقت آ جائے، لیکن پھر میں نے کہا چلو یہ تو مذاق کی بات ہے، کیونکہ واقعی دل میں تو آتا ہے نا اس طرح سے۔ تو چلیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کلاس بھی بہت پیاری کلاس ہے، آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا ایگزامپلز دے کہ جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں سمجھتا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پھر ان کو ایگزامپلز دیتے ہیں کہ اچھا یہ بات دیکھو ایسے نہیں ایسے، بچوں کو یوزلی جب ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نا بالکل اسی طرح سے ایک کے بعد ایک ایگزامپل دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات ایسے نہیں تو ایسے سمجھو، ایسے نہیں تو ایسے سمجھو۔ اصل میں معاملہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچانا چاہتے ہیں، اور آپ یو ول بی امیزڈ ٹو سی کہ ہماری اپنی ہی ذات کے اندر کی ایگزامپلز دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم کیسے انسان ہو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہو، اور وہ شریک کسی بھی لیول کا آپ نے یہ دیکھنا ہے کلاس میں جب ہم سیکھیں گے کہ اگر ایک اس زمانے میں تو بت ہوتے تھے تو وہ ان کو اسی طرح سے ہم اس کلاس میں بھی دیکھیں گے، تو بت اتنے تو پاگل نہیں تھے وہ کہ مٹی کے بتوں کے آگے بیٹھ جاتے، وہ کیا کرتے تھے، وہ جو ان کے نیک لوگ تھے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ولی اللہ، اور ہم ان کے پیچھے سمجھتے ہیں کہ یہ اگر دعا کریں گے تو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سنیں گے، ادروائز ہماری دعا نہیں سننی ہے، تو وہ کرنے کے بعد ہم پھر انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہی بات ہمیں سمجھائی کہ دیکھو تم لوگ جو کرتے ہو، کیونکہ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو میں تو جانتا ہوں، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کیونکہ وہ غائب کا علم بھی نہیں جانتے۔ تو آج انشاءاللہ اتنی پیاری طرح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہی بات ہے کہ حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن کوشش ضرور جاری رہے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حدیث سے شروع کرتے ہیں، وہ بھی اسی ٹاپک کے بارے میں تھی، بخاری کی حدیث ہے 6416۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ میرا کندھا پکڑا، اور پکڑ کے جیسے بات کرتے ہیں، اب سوچے ذرا کہ آپ کبھی کسی کا کندھا پکڑ کے جب آپ کسی کو بات کرنے کی کوشش کریں تو کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ آپ اس کو پکڑ کے کہیں گے کہ متوجہ کرنے کے لیے جیسے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبھی، کہ میرا کندھا جو ہے اس کو پکڑ کے کہا، فقالا، تو انہوں نے کہا کن فی الدنیا کانک غریب، کہ اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے۔ دیکھیں ذرا، اب اس حدیث کو نا ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اس کو اپنے دل میں اتارنا ہے کہ اچھا دنیا میں رہنے کا کہہ رہے ہیں، جس دنیا میں میری جان اٹکی ہوئی ہے، جس کے اندر میرا سارا کچھ ہے، محبتیں ادھر ہے، میری بچے، میرا گھر، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، اور سارا کچھ اس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ کوئی اجنبی یا پردیسی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا پھر کوئی ایسا شخص رہتا ہے جیسے کوئی راہ گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں راہ گزر کیسے گزرتے ہیں، ہم کہیں سے گزر رہے ہوں گے تو ہم کیسے وہاں سے گزرتے ہیں، تو دنیا میں ایسے رہنا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر نے اپنی وہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کرتے تھے وہ کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اے لوگوں صبح کا وقت ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ الحمدللہ، دیکھیں یہ بہت خوبصورت بات ہے، جس کو یہ سمجھ آ جائے گی نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ہمارا پتہ ہے یوزلی کیا ہوتا ہے، جب ہم ایسے سنتے ہیں نا تو اثر کرتی ہیں چیزیں اور لگتا بھی ہے کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی، لیکن اتنی جلدی ہم بھولتے ہیں، اتنی جلدی پھر کوئی اور چیز آ جاتی ہے سامنے تو پھر وہ دماغ سے چیز نکل جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار وہ راستے، یہ سارے راستے ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں جو کھل رہی ہوتی ہیں، وہ راستے جو تیری طرف چلنے والے ہیں نا یا پاک پروردگار، اس پہ ہم کو جما کے رکھیے گا تاکہ ہمیں دوبارہ سے ہمیں یاد رہے۔ وہ ہم دعا میں بھی مانگتے ہیں نا کہ یا پاک پروردگار جو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروانا، وہی والی دعا میں آتا ہے یہ، آپ اللہم
اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن والی جو دعا ہے نا، اس کے اندر ہے کہ یا پاک پروردگار جو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کراتے رہنا. تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھواتا رہے کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں پڑھی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. اصل میں تو دیکھیں نا، دنیا ہے ہی کچھ نہیں ہے، اور بار بار قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ تمہارا ایک انعام ہے جس کو تم کس طرح سے انجوائے کرتے ہو. یہاں تک آپ ان کو دل کے اندر نہیں لے کے جانا، آپ اس کے اندر ٹھہر تو سکو گے نہیں. اور وہی آیا انشاءاللہ اب ہم قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. سورۃ نحل آیت نمبر 70، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم پھر وہ یتوفاکم وہ تمہیں وفات بھی دے گا. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی ریکویسٹ کیا تھا کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس زمانے میں پیدا کرنا، یا ہمیں اس ماں باپ کے گھر پیدا کرنا، یا ہمیں ایسے بہن بھائی دینا؟ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں نا ہم بڑے آزاد ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آزادی کدھر جاتی ہے ہماری. کوئی اختیار نہیں تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں چاہا، جس وقت چاہا، جس طرح کے رشتے دیے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے واللہ خلقکم تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا. اللہ اکبر. تو یہ دنیا کی وہی آپ نے جو حدیث پڑھی ہے کہ دنیا کی زندگی تو پائیدار ہے ہی نہیں ہے. سب انسان کو دیکھیں، زندگی پہ سب سے بڑا پہرے دار پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ ہماری موت ہوتی ہے. جب تک ہماری موت کا وقت نہیں آئے گا اس وقت تک ہمیں کوئی نہیں اس دنیا سے لے جا سکتا. مجھے حضرت خالد بن ولید کی بات اتنی پیاری لگتی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں، تم لوگ ڈرتے ہو، جہاد کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں جانے سے گھبراتے ہو، موت سے ڈرتے ہو. دیکھو میرے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ تیر کا نشان نہیں یا تلوار کے نشان نہیں ہے. پورا جسم ان کا زخمی ہوتا تھا کیونکہ ہر جنگ میں جاتے تھے. لیکن مجھے موت تو میرے بستر پہ آئی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے. اس سے بڑی حقیقت ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے ہم بڑا گھبراتے ہیں، گھروں میں بات بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. کوئی کہتا ہے نا کہ اس کو اگر یہ خدا نہ خواستہ اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا، تو وہ دوسرا ایک دم سے روک دیتا ہے کہ چپ کرو، ایسی بات نہیں کرو. یہ ہم نہیں بات کرتے، حالانکہ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے. اس سے ہماری اویئرنیس ہوتی ہے کہ ہماری زندگی واقعی ختم ہو رہی ہے. میں نے جب سے یہ پڑھنا شروع کیا تھا آنیسٹلی میں گھر میں اتنی دفعہ یہ بات کرتی ہوں، میں اور میرے ہسبینڈ، کیونکہ جب بھی بات کرتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ جیسے سمجھ چھوٹی ہے تو میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو اس کی شادی جو ہے وہ اتنے سال کے بعد ہوگی، تو چھوٹا جو ہادی ہے، ہادی اتنے سال کے، پتہ نہیں ہادی کی جب ویسے تو دیکھو نا اگلے لمحے کا نہیں پتا، لیکن اگر ہم بڑی لمبی چھلانگ لگاتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں اتنا وقت ملے گا کہ نہیں، اس کی شادی پہ ہم لوگ زندہ ہوں گے کہ نہیں. پھر یہ چیزیں انسان کو بتاتی ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے، کچھ کرو، اللہ کو منانے کے کام کر لو. پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو اب یہ جس گھر میں ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے اپنے اپنے گھروں والے ہو جاتے ہیں، تو پھر ماں باپ تو اکیلے ہوتے ہیں. اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے ہسبینڈ اتنے بڑے گھر میں اکیلے نہیں رہیں گے ڈیفینیٹلی، اور اگر ان کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو میں اکیلے نہیں رہ سکتی. تو یہ بہاریں تب کی ہیں جب تک ہم سارے دونوں اکٹھے ہیں. تو یہ چیز اتنا آنیسٹلی ڈراتی ہے بیسیکلی کہ وہ وقت جو آنے والا وقت ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی تیاری کر لو. تو اس طرح سے تو پھر آپ ایک ایک چیز کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیری اتنی نعمتیں، تو نے مجھے یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا. اب دیکھیں جیسے سجدے میں ہم جاتے ہیں اس وقت ہم یہ یاد رکھیں کہ آئی ڈونٹ نو میری عمر کے کتنے لوگ ہیں جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. بری بات نہیں ہے، بیمار ہے کوئی بات نہیں، پڑھتے ہیں ایٹ لیسٹ. لیکن جو سجدے میں جاتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ اللہ تیرا شکر کہ میں سجدہ کر سکتی ہوں. اور پھر اس سجدے سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب آپ یہ سوچیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا وقت ہے کہ میں سجدے میں جا سکتی ہوں، کل کو پتہ نہیں میرے گھٹنوں میں اتنی درد ہو میں نہ سجدے میں جاؤں. تو جب بھی آپ کسی اپوزٹ چیز کو سوچتے ہو نا،
تو پھر جو چیز اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے نا، پھر اس کا آپ ڈھیروں شکر ادا کرتے ہو. زندگی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر موت پہ، جیسے میں نے اپنے بچوں کو ایک اور بات، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے کہتی ہوں کہ اس طرح سے نا ایک دوسرے سے جب ہم سنتے ہیں تو خود سے بھی پتہ چلتا ہے، اچھا ہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھو بیٹا، اگر مجھے کچھ ہوا تو مولوی صاحب کو نہیں بلانا جنازے کے لیے، تم تینوں بھائیوں میں سے کوئی ایک میرا جنازہ پڑے گا، تو جنازے کی دعا یاد کر لو. میں آپ بھی پہلے سے کہہ رہی ہوں. تو ایسی والی باتیں اگر جب ہم کرتے ہیں تو، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بات میں سمجھانا چاہتی ہوں اور وہ سن نہیں رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ماں کو کہ یا مام کہہ رہے ہوتے ہیں اور آگے سے کوئی نہیں سن رہے ہوتے. تو پھر میں ایک سینٹنس ان کو جذباتی کرنے کے لیے بولتی ہوں نا کہ دیکھو بیٹا، میری زندگی کا پتہ نہیں، اگر کل کو مجھے جب کچھ ہو گیا نا، بعد میں جب یہ ہوا تو پھر نا یہ بات کہنا. تو وہ بیچارے ایک دم سے الرٹ ہو جاتے. تو موت جو ہے نا، یہ اتنی خوبصورت اس لحاظ سے میں کہتی ہوں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انسان کو ڈھانپ لیتی ہے. آپ سوچیں کئی دفعہ ہمارے بزرگ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کتنی دفعہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں نا کہ وہ اتنی کمزوری میں آ جاتے ہیں، اتنا بڑھاپے کا وہ حالت ہو جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات، احتراماً بات ہوتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ثانیہ کر دے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم تو کہنے والے تو منہ پھاڑ کے اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ تم جیو ہزاروں سال، ہر سال کے دن ہو پتہ نہیں کتنے ہزار. تو یہ دعا نہیں، یہ بدعا ہوتی ہے بیسیکلی. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس وہ آگے آئیں گی اس کے بارے میں بھی آیات انشاءاللہ وہاں پہ بات کریں گے. تو یہاں پہ جو ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدا بھی کرنے والا وہی ہے اور واپس دنیا سے لے جانے والی بھی وہی ذات ہے. تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. جب جس کا وقت آئے گا، جو کہتے ہیں نا کہ جو رات تمہاری قبر میں ہے، تم لاکھ کوشش کر لو وہ باہر نہیں آئے گی، وہ باہر نہیں آئے گی. اس کو، انسان کو وہ کوئی بہانہ بن جائے گا، اس کو جانا ہی پڑتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے مَن يُرَدُّ، جو مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اللہ اکبر، اور تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو پھیر دیا جاتا ہے ارذل العمر کی طرف. اللہ اکبر. دیکھیں یہ ارذل العمر جو ہے نا، اس کے بارے میں کوئی ایک رائے نہیں ہے، ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہے. کوئی کہتے ہیں کہ 70-80 سال والی عمر ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں جی 80 کے بعد والی سال کی جو عمر ہوتی ہے، جس میں بالکل انسان بہت ویک ہو جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ دیکھیں، میں نے، کیونکہ میری ساس سسر جو تھے وہ میرے ساتھ ہی رہتے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے آخری وقت میں. اور میں ایوری سنگل ڈے جب ان کے آخری وقت آ رہا تھا، جب وہ کمزور ہو گئے تھے، تو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے جوتے میں اپنا پاؤں رکھ کے دیکھو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں یہی کرتی تھی کہ یا اللہ ایسی بھی ہو، کیونکہ ان کو میں نے بڑے ساس سسر یوزلی بڑے روبدار والی پرسنالٹیز ہوتے ہیں نا، جب شروع میں شادی بھی ہوتی ہے تو بندہ ویسے ہی ڈرا ہوتا ہے. اور ان کی تھی بھی پرسنالٹی ایسی کہ بڑی ایک روب ہوتا تھا، ایک دبدبا ہوتا تھا. اور پھر دیکھتے ہیں بالکل بچے کی طرح پڑھتے پڑھتے نماز بھول جانا، بات کرتے کرتے بھول جانا، ایک ایک بات کو کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح. دیکھیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ ریپیٹ کرتے ہیں تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ ہنس کے کہتے ہیں کیا کہا تھا، ہاں ایسے ایسے. بچہ بڑا کرتا ہے نا تو پھر ایسے نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ابھی تو بتایا تھا آپ کو، پھر آپ پوچھنے لگ گئی ہیں. تو یہ والی عمر جو ہوتی ہے نا، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا نا، میں کہتی ہوں جو ہمارا زمانہ تھا، اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بڑے جو ہوتے تھے نا وہ سنبھلے جاتے تھے. اللہ، بات یہ کہ بیسیکلی ابھی بھی بہت سے گھرانوں میں ایسے ہوگا، لیکن جو ایک کامن چیز ہوتی ہے نا، میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ اکٹھی فیملی ہوتی تھی. جب بہویں آ جاتی تھیں تو پھر ساس جو ہے وہ ریٹائرمنٹ والی ایج میں جب آتی تھی تو وہ بچوں کے پھر بچے پیدا ہو جاتے تھے، وہ بچے دادی نانی ارد گرد پھیرے ہوتے تھے. تو اب زمانہ بدل گیا ہے. اب بچے، چلو میں پاکستان کی اگر بات کرتی ہوں تو بچے کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ باہر چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا پھر وہ جابس کے لیے باہر نکل جاتے ہیں. اور اگر گھر میں بھی رہیں گے، یہاں پہ بھی بچے، میرے بچے جیسے اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے. اب کہتے ہیں جیسے، اب دیکھیں میں اگر سوچتی ہوں کہ ایک زمانہ تو آئے گا ایسا کہ جب اکیلا بندہ ڈرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، یا اس طرح سے بیماری کا بھی ڈر ہوتا ہے، بڑھاپے کا، کمزوری کا. تو ایک اپنی بادشاہت ایک عورت نے، آدمی نے اپنے گھر میں اپنی بادشاہت دیکھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کسی کے گھر، بچوں کے گھر میں، کسی تو نہیں ہے، وہ بچوں کا ہی گھر ہوتا ہے، لیکن
आई डोंट नो, मैं कहती हूँ कितना हौसला होता है उन माओ का, रखने वालों का तो हौसला अपनी जगह पे है, वो तो बात की बात है, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो माँ बाप जाते हैं ना बच्चों के घर में, उनका भी मैं कहती हूँ कि बड़ा हौसला होता है कि अपनी अपना घर, अपनी आज़ादी, अपना सारा कुछ छोड़ के बंदा एक और जिंदगी में जाता है, और यही सब्र है, दैट इज अ लाइफ बेसिकली, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि ये स्टेजेस तुम्हारी जिंदगी में आएंगी, तो उससे पहले से तैयारी कर लो, पहले से देख लो कि क्या करना है। आजकल आप देखें कि क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं, क्योंकि सारी माँ बाप तो अब, पहले हस्बैंड जॉब करते थे, अब माएँ भी काम करती हैं, तो फिर क्या होता है कि बच्चों को आपको डे केयर में छोड़ना पड़ता है, और तो कोई चॉइस है नहीं है, या तो फुल टाइम घर में मेड रखोगे, तब भी मेड ही बच्चे रखेगी ना, और अगर आप डे केयर में छोड़ते हो तो तब भी वहां पे यही होगा। अब फिर क्या होता है कि जब बच्चे वो बड़े हो जाते हैं ना, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो वो उनको ओल्ड फोक्स होम में छोड़ आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनको बचपन में छोड़ा था, तो इसलिए गिला करने के तो बनता कोई नहीं है फिर, क्योंकि वो भी जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास भी वक्त नहीं होता इतना, अल्लाह अकबर। तो ये चीजें जब बड़ा इंसान हो रहा होता है, साथ साथ सोच रहा होता है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मरने का तो पता नहीं है, वही बात अगला लम्हा भी है कि नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे बड़ी उम्र दी तो फिर क्या होगा। अब देखिए आजकल अल्जाइमर कितना ज्यादा है, अल्लाह अकबर, कितना ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, दुआ सिखाई है। मैं तो हमेशा अपनी फ्रेंड्स को कहती हूँ, सजदे में जा जा के ये दुआ किया करो कि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, या अल्लाह मैं आपसे दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझे बचाना इस अर्ज़लिल उम्र से। और एक बुखारी में आती है, सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन बुखली, अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं बुखल से, वल कसली और सुस्ती से, व अर्ज़लिल उम्र और अर्ज़लिल उमर से, व अज़ाबिल कब्र व फितनतिल दज्जाल व फितनतिल महिया व ममात। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे कि या अल्लाह मुझे अर्ज़लिल उमर से बचाना। इतनी खौफनाक उम्र होती है कि जब देखिए ओल्ड फोक्स होम में ना जाया करें, कभी कभी पाकिस्तान में भी ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं, बुजुर्ग हमारे होते हैं, ये टॉपिक इतना ये आया ही इतनी बढ़िया ऑनेस्टली कि 1 घंटा मैं बोलूं तो वो भी कम है, 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो माँ बाप का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि उनके आगे उफ ना करो, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अपने बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इनकी माँ बाप की तुमने बात करनी, इनकी खिदमत, बात सुनिए, इनकी खिदमत करनी है, इनके आगे बोलना नहीं है। तो अगर माँ बाप ऐसी बात आपको कहते हैं ना जो अल्लाह के अहकामात के अंदर है, तो ऑफ कोर्स वो सारे, अगर वो कोई ऐसी बात कहते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक नहीं है, तो फिर आप इनकार कर सकते हैं। यूजुअली पता है लोग ब्लैकमेल इसलिए भी करते हैं कि नहीं मैं ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर नाराज हो जाएंगे, नहीं, अगर अल्लाह की कोई ऐसी बात वो करते हैं कि उनको ही नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, तो तब आप मना कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपनी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं आपको ये कह रही थी ना कि ओल्ड फोक्स होम में कभी कभी जाया करें, आप देखा करें अपने आप को रख के कि मैं क्यों जा रही हूँ, ताकि मैं देखूं कि अगर मुझे ये उम्र मिलती है तो फिर क्या, मतलब क्या चॉइसेस है मेरे पास। मुझे मेरे जब ससुर बीमार थे, हाँ, वो तो एक जमाना ऐसा आया था वो खा नहीं सकते थे, तो फिर उनको वो जो नाली से एक लगाते थे ना खाने की पेट में, तो वहां से खाना डालते हैं, अल्लाह अकबर, वो भी इतना तकलीफ दे चीज होती है। क्योंकि देखें एक और जानने वाले थे ना, उनके साथ जब हुआ, वो थोड़ी बड़ी मतलब छोटी उम्र की थी, बड़ी से मतलब मेरे से बड़ी थी, लेकिन छोटी उम्र इसलिए आज से कि वो भी अर्ज़लिल उम्र में नहीं थी वो फॉर सम रीजन उनको वो जब नाली लगानी पड़ी ना खाने के लिए, तो वो ये कहती थी कि काश ये एक चीज कहती है, वो हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया जिंदगी में कि ये टेस्ट बड जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये कितनी बड़ी नेमत है कि खाना तो हम खाते हैं, हमारी बॉडी की जरूरत है, लेकिन उन टेस्ट बड का शुक्र मैं कैसे अदा करूं कि आयशा मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो क्या चीज होती है। ये तो बस डंप कर देते हैं ना खाना इसी तरह से। तो कितनी चीजें हम सीख सकते हैं कि आज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते ना, कलीलुन मा तशकुरून, थोड़े ही हो जो शुक्र गुजारो, तो किस किस नेमत का अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरी शुक्र अदा करें। ये तो हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, सिर्फ अर्ज़लिल उमर का। तो अब देखिए कि अर्ज़लिल उमर में मैंने जब उन्होंने मुझे किसी ने कहा कि उनकी जब ज्यादा तबीयत खराब थी, तो वहां पे डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्सिस भी होती हैं, तो ये बहुत अच्छा इंतजाम है, तो तुम लोग जाग के मिलते रहो और रात भी रुक सकते हो। तो
میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ہم گھر میں نرس رکھ لیں گے. لیکن جب میری فرینڈ نے بہت کہا کہ تم جا کے دیکھو تو صحیح نا، کیونکہ اس کے فیملی میں سے کوئی تھے جو وہاں پہ تھے. آپ بلیو کرے جب میں ادھر گئی نا اپنی طرف سے تو میں بڑے شوق سے گئی کہ اچھا اس نے مجھے ایکسپلین بھی یہ کیا تھا کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے، اسے تو جگہ تو بہت پیاری بنی ہوئی تھی. لیکن جب میں اندر گئی نا آنیسٹلی میرے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ ایسے لگتا تھا کہ میں کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں. جو بوڑھے تھے کیونکہ ان کے کوئی لونس ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہر ایج کے ڈفرینٹ کسی نے سر یوں پھینکا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہوتی ہے نا ایک وحشت سیڈنس ان کی شکلوں کے اوپر. بال بھی ایسے بکھرے ہوئے. وہ آئی نرسیں انہوں نے جلدی جلدی ان کو ٹھیک کر رہی ہیں، بال بنا رہی ہیں. تو وہ کوئی بول رہا ہے اندر سے، وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہیں نہیں جا رہی یا کیا. I cannot even explain کہ کیا وہاں پہ میں نے دیکھا. اور جن کو میں ملی جا کے 1-2 لوگوں کو میں نے جسٹ ٹو نو کہ کیا ہے، تو وہ بس دے آر ویٹنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، کیوں میں زندہ ہوں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے اوپر دعا کرو کہ میرا وقت آ جائے. یہ حال ہو جاتا ہے. یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے. اگر ہمیں وہ عمر ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ارذل العمر پہ لے کے جا رہے ہیں نا، وہ خود بتا رہے ہیں نا. دیکھیں تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے کہ اس کا جو علم تھا نا وہ شیء نکرا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. میں آنیسٹلی جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا یہ بات کئی دفعہ، جب میں یہ بھی لیکچر تیار کری تھی آپ کے لیے، تو میں اس سے پہلے نا ایک دن اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں تو اتنی دن رات، میری تو زندگی یہی ہے کہ اچھا یہ سیکھنا ہے، گرامر میں یہ رہ گیا ہے، ترکیب میں یہ رہ گیا ہے، یہ، اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے نا، دماغ لگا کے محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا اچھا بھائی جب مر جاؤں گی تو یہ سارا علم میرا ساتھ ہی چلا جائے گا. آف کورس اس کا ثواب ہے، میں اس سینس میں نہیں بات کر رہی تھی. میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے علم والے لوگ سب چلے جاتے اس دنیا سے. وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ ایکچولی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا، جس کا علم اس کا تو وہ کہتے ہیں نا کوئی سوال اور جواب ہی کوئی نہیں ہے. انسان کتنا بھی بڑا علم اس کے پاس آ جائے، اگر اس کو زندگی بھی مل جائے گی نا تو تب بھی علم چلا جائے گا آخر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں انسان کو کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی. اور یہی جوانی کے جو دن ہوتے ہیں نا اسی میں پرفارمنس ہے بیسیکلی، کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے. اللہ کے پوری زندگی آپ سوچیں صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آپ نے خوشیاں منانی ہے، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے گھر سنوارنے ہیں، آپ نے پارٹیز کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے. یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اگر جس چیز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا آنیسٹلی ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں زندگیوں میں غم اینڈ فکر این پریشانیاں تو آنی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ عائشہ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو فاطمہ کو کوئی پریشانی نہیں تو عروبہ کو کوئی پریشانی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. تو پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا اس کے لیے اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن بالکل ایک جیسے مضبوط دیوار ہوتی ہے نا بندے کی، اس طرح سے اس کے پیچھے وہ گرتا بھی ہے نا تو وہ اس کے سہارے گرتا ہے، اس پہ جا کے گرتا ہے اور وہ تھام لیتا ہے انسان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ مخرج نکالتے ہیں، بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے مطابق زندگی گزارتے، جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج نکال دیتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہ ہو. صرف یہ ہے کہ قرآن زندگی میں کھلنا چاہیے. دیکھیے ہم اچھی باتیں، اگر قرآن نہیں کھلا نا، بہت سے لوگ آپ نے ارد گرد دیکھیں گے وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ ہے اب اور کتنا پڑھنا ہے ہم نے، یا پھر ان کو یہ ہے کہ ہم تو قرآن روز پڑھتے ہیں. اب وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ جیسے بھی ہے. لیکن جب تک ان کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بچے کی طرح ہاتھ ہمارے پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں کہ لوگوں یاد سے نہیں ادھر سے گزرو، ادھر سے نہیں ادھر سے گزرو، ایسے چلو، ایسے رہنا ہے. وہ ان کو کون بتائے گا؟ اور اگر دیکھیں ان کا دین وہی ہوگا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو لوگوں میں دیکھتے ہیں کوئی اچھی بات سیکھ لیں گے، کوئی غلط بات سیکھ لیں گے، ان کے اندر ڈر بھی نہیں ہوگا اس بات کا جو وہ اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں.
تو دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میری زندگی میں، مطلب ہماری زندگی میں، ہماری اولاد کی زندگی میں، تمام لوگوں کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی میں یا اللہ، اور تمام لوگوں کی زندگی میں قرآن کھول جائے. یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں نا، وہ اسی لیے کہتے ہیں قرآن لائحہ عمل ہے. آج میں اتنا جب بول رہی ہوں نا، آنیسٹلی میں اپنے آپ کو مائنڈ سے نا سٹاپ کر رہی ہوں کہ اب اگلی آیت پہ آ جاؤں، تاکہ میں اور کیونکہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ لوگوں کے آئی تھنک پانچ آیات کا ہے جو آ جانا ہے. اچھا، لائف آپ کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا لائف کلاس کے بعد کا، تو اس کے ساتھ آج میں نے ایک نمبر بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ آپ اس کو جوائن کر لیں. اور آپ کے ٹیسٹ کے جنہوں نے جوائن کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ ٹیسٹ کر کے اس کا جو نمبر ہے نا وہ اپنے اس گروپ کو جوائن کر لیں. آپ کی ٹیچر انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ٹیسٹ ضرور دینا ہے. جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، تب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا ہاں اس آیا میں یہ پڑھا تھا یا اس کے بارے میں یہ ہے. تو ٹیسٹ دینا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب میں میرا خیال اب یہاں تک رکھتی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ پھر آئے گا تو اس کے بارے میں اور بات کریں گے. تو آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ فضل بعضکم الی بعض فی الرزق، کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کس میں؟ رزق پر. اب یہاں پہ رزق جو ہے نا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. نمبر 1، آپ فار ایگزامپل یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق میں جو ہمارے مال ہے، پیسے ہیں، ٹھیک ہے، جاب ہے ہماری، ہمارا بزنس ہے، اگر ہم اس سے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود فضیلت دی ہے، میں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے لوگوں کو. اور اس کا بھی کیا مقصد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں، کیونکہ دنیا تو آزمائش ہی ہے. ادھر سے آزمائش سے بچ جائیں گے تو ادھر پھنس جائیں گے، ادھر سے بچیں گے ادھر پھنس جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے. اب رزق جو ہے نا، دیکھیں وہ ہر طرح کا، آپ دیکھیں ہماری ہدایت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ بھی رزق ہے، نعمت. اگر آپ آسان اس کو رزق کو لیں گے نا، ابھی ہم نے کیا دعا پڑھی تھی؟ میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو دعا پڑھی ہے، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو میری زبان پڑھتی ہے اس قرآن سے، یا اللہ مجھے فہم عطا کرنا، مجھے یتلوہ لسانی من کتاب، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر، تفکر و تدبر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا کرنا. تو یہ ہر طرح کا رزق اس کے اندر آ جاتا ہے. اور وہ جو دوسری والی دعا ہے نا، اس میں بھی یہ آتا ہے وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، کہ اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں رات کو وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دن کے پورے وقت میں اور رات کے وقت میں بس قرآن کی تلاوت ہی کرتی رہوں، میں اس کو پڑھتی رہوں، میں اس سے محبت اتنی مجھے اس سے ہو جائے. تو وہاں پہ بھی رزق کا لفظ آتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کا، دیکھیں کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، ہر طرح میں، کسی کو پیسے زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس کوئی. کسی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت میں ہمیں افضل کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہمیں افضل کر دے. اللہ سبحانہ تو اسی طرح سے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر. کیوں دی؟ آگے دیکھیے کہ اگزامپل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، اور وہ لوگ جن کو جو فضیلت دیے گئے، برات دی، لوٹانے والے نہیں، اور نہیں وہ فَمَا الَّذِينَ، اور نہیں ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے فضیلت دی کہ وہ لوٹائیں رزقہم، اپنے رزق. رزق کون سی؟ جتنی بھی جو بھی نعمتیں اب آپ یہاں سوچ لینا دی ہیں اللہ نے، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ان لوگوں کو جو ان کے، اس کو آسانی سے ملکت ایمانہم، غلاموں کو اگر کہو گے نا تو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے گی، جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں تو غلام ہوتے تھے نا، تو اب اس کو نوکرانی کی طرح تو آپ یا نوکر کی طرح نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ غلام کا ایک اور لیول ہوتا تھا. لیکن چلو آسانی کے ساتھ سمجھنے سے یہاں پہ اگر آپ وہ بھی لے لیتے ہیں نا تو آپ کو اس ایگزامپل کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی. فہم، تو وہ فیہ سواء، تو وہ اس میں یکساں برابر ہوں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے نعمت دی تمہارے پاس، اگر اللہ نے تمہیں اتنی فضیلت دی ہے، پیسوں کی بات ہی سے ایگزامپل لے لیں، تو اب فار ایگزامپل تمہارے پاس 2 کنال کا گھر ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس جو کام کرنے والی ہے، تمہارے تو 2 بچے ہیں فار ایگزامپل، اور تو کام والی کے 7 بچے ہیں،
تو تم نے کبھی ایسا سوچا کہ اس کے تو اس کو زیادہ ضرورت ہے، چلو ایک کنال میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ والا آدھا ایک کنال جو ہے وہ تم لے لے، آدھا بھی نہیں دیتے، پونا بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ کہنا کیا ہے کہ آفا بنعمتہ ہی، اب تو کیا پھر اللہ کی آفا بنعمتہ اللہ، تو کیا پھر اللہ کی نعمتوں میں یجحدون، کہ تم انکار کرتے ہو، تو کیا تم اللہ کی نعمتوں میں شریک بناتے ہو؟ خود تو تمہیں جو اللہ نے دیا ہے، تمہارا اپنا بھی نہیں ہے، جو اس نے دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ خرچ کرنا ہے، پھر بھی تم کرتے ہوئے تمہارا دل گھبرا جاتا ہے، تم نہیں کرتے ہو، اور تم نہیں کرتے ہو، اور اس کے باوجود جو اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، جو اللہ کے کام ہے اس کے اندر تم کسی اور کو لے آتے ہو۔ کیسے؟ دیکھیں جیسے وہ بتوں کے پاس جاتے تھے نا، تو بت کا جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ کیا کہتے تھے، ایسے تھے بیوقوف نہیں تھے کہ مٹی کے بت کے آگے بیٹھ جائیں گے، وہ وسیلہ بناتے تھے اپنے نیک لوگوں کا، ان کی چھبی بنا کے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ فار ایگزامپل یہ ہمارا کوئی ایک نیک بندہ تھا، کسی کا بھی آپ نام سوچ لیں جو وہ سوچ رہے تھے، انہوں نے تو نام رکھے ہوئے تھے، تو ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہے، میرے جاب نہیں ہے، تو میں اس بت کے پاس جاؤں گی تو میری جاب پہ لگ جائے گی۔ وہ ان کی دیویاں ہوتی ہیں نا، جو پیسے دینے والی دیوی ایک اور ہوتی ہے، تو بچہ پیدا، ہمارے بھی اب دیکھ لیں، اگر اولاد پیدا نہیں ہو تو فلاں مزار پہ جاؤ تو یہ دھاگا باندھو گے تو وہاں سے بچہ پیدا ہو جائے گا، وہاں جاؤ گے تو یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنی چادریں چڑھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک آیا میں آپ دیکھیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے تم لوگ اللہ کے ساتھ کیوں شرک کرتے ہو، کیونکہ شرک سے تو بڑی کوئی اور چیز ہے نہیں ہے نا، کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہو، کہ اس کے بعد تو پھر تم مسلمان بھی نہیں رہتے ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر تو وہ جہنم والا حساب ہو جاتا ہے نا۔ تو اب ایگزامپل پہ ایگزامپل آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک ایگزامپل دیتے ہیں، واللہ، اور اللہ نے جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، من انفسکم ازواجا، تمہاری ہی نفسوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ اب یہ آیا بھی ایسی ہے آنیسٹلی کہ پورا وہ کہتے ہیں نا پورا دن بھی اس پہ بولتا رہے بندہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، بیویاں تو عورتیں ہی ہوتی ہیں نا، کہ کیوں بنایا تھا آدم علیہ السلام کے لیے۔ میں نے ہیڈنگ بھی اس لیے اس کلاس کے لیے رکھی تھی کہ بیویاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے رحمت، برکتیں، انعام پیدا کیے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام